کہا نا حضرت ہم دنیا دار ہیں نا، ہم نے پیسے کو بہت کچھ سمجھ لیا، حالانکہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت، پیسہ سب کچھ اللہ کی ذات ہے حضرت، اگر وہ ہے تو پیسہ کام آئے گا، اگر وہ نہیں تو پیسہ کیا کرے گا یار، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ یہ مولانا روم علیہ الرحمہ مثنوی شریف میں آپ لکھتے ہیں کہ کوئی بابا جی تھے اور مال ان کے پاس بڑا تھا، اللہ نے بڑا مال دیا، وقت نزا آ گیا، ان کو پتا تھا جو میرے بیٹے ہیں وہ نکمے ہیں، مال میں نے کمایا ہے، یہ عیاشی کریں گے، اجاڑیں گے، جواب اللہ کے حضور مجھے دینا پڑے گا۔ علماء سے، صوفیاء سے ان کی سنگت تھی، صحبت تھی، مشورہ کیا انہوں نے، کرتے کیا ہیں، انہوں نے 2 وصیتیں لکھی۔ پہلی وصیت لکھ کے نہ شاپر میں ڈال کر اوپر لکھتے ہیں اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ ایک اور وصیت لکھی، اسے شاپر میں ڈالا، لفافے کو بند کیا اور اس کے اوپر لکھا اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب میرا جنازہ پڑھ دیا جائے۔ اب چودھری تھا، میں تو اکثر احباب سے پوچھتا ہوں پتہ نہیں حضرت ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، شاید آپ نے پڑھا ہو تو ہمیں بھی بتائیے گا، کہاں لکھا ہے کہ امیر کے جنازے میں زیادہ ثواب ہے، غریب کے نہیں ہوتا، غریب کے جنازے میں آتا ہی کوئی نہیں حضرت، پاس سے بھی گزرے گا اپنی دکان پر بیٹھے رہیں گے، غریب کے جنازے پہ کوئی بھی نہیں جائے گا حضرت۔ اور اگر جنازہ ہو کسی امیر آدمی کا، ہمیں اطلاع کسی بھی راہ صلاح سے مل جائے ہم ضرور پہنچیں گے حضرت۔ اور یہ میں نے اب دیکھا ہے حضرت، پہلے جنازے پہ کون ملا کرتا تھا کسی سے، اب جناب جنازے پہ بھی لوگ ایسے ملتے ہیں جیسے شادیوں پر ملا جاتا تھا، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، پاجی دھیان رکھیو میں بھی آیا جی تے جے کل کو میرا مر گیا تو تسی بھی آنا جی۔ عجیب رنگ لگ گیا یار، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ لوگ حضرت بڑے وہاں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں۔ لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے، امام صاحب بھی کھڑے ہوئے، آپ نے لوگوں کو نیت بتائی، تو جو بابے کا بڑا بیٹا تھا نا وہ کہتا ہے مولوی صاحب ابا جی اور نے 2 وصیتاں کیتیاں نے، پہلی وصیت پر انہوں نے لکھا ہے اس وصیت کو تب کھول کے پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ اب سارے لوگ آ گئے ہیں، قطاریں بن گئی ہیں، صفیں بن گئی ہیں، تو آپ یہ وصیت پڑھیں۔ یہ مولانا روم لکھ رہے ہیں، سن 700 ہجری میں مثنوی شریف آپ نے تصنیف کی، اس میں لکھتے ہیں کہ جب وہ وصیت کو پڑھا نا علامہ صاحب نے، تو بابا جی لکھتے کیا ہیں، جو لوگ بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں، میرے سارے پیسے ان میں بانٹ دیے جائیں۔ اب جب یہ اعلان ہوا نا تو تھے تو ہم جیسے سارے، انہوں نے کہا جنازہ فرض کفایہ، چند احباب بھی پڑھ لیں گے، سب کا ہو گیا، چلو اگر ثواب کی بات ہے کسی اور کا پڑھ کے لے لیں گے، یہاں نقد پیسے مل رہے ہیں۔ ایک نکلا، دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، یہاں تک کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے نا، سب نیکی چھوڑ کر پیسے لینے کے لیے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب رہ گئے صرف مولوی صاحب اور بابا جی کے بیٹے۔ بابا جی کے بیٹوں نے سوچا لے بھائی وہ پیسے تو ساڈے نے، اے لے لوگ چلے نے، چلو ان ابا جی نے وصیت کر چھڑی، یہ خیر اتنے تو ریٹ نہیں ہو سکتی، لیکن ان کو جیسی بھی تو لئیے نا، ایک بیٹا، دوجا بیٹا، تیجا بیٹا، چوتھا بیٹا، چاروں جا کر لوگوں میں کھڑے ہو گئے۔ اب رہ گئے موئے بابا جی اور مولوی صاحب۔ پھر مجھے یہاں میاں محمد بخش صاحب یاد آئے، آپ کیا فرماتے ہیں، جان دی واری کیا ڈرونا بڑھیا، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنا لئی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے۔ اور رونا ہے جی حضرت، میں نے بڑا کچھ دیکھ لیا ہے، اتنا کچھ دیکھا ہے کہ دل کرتا ہے سر تکھے پا کے کہ ٹر جائیے حضرت سیڈ، لیکن کیا کریں، ڈیوٹیاں لگی ہیں، نبھانی پڑتی۔ میں نیا گیا نا جو باگڈا کالونی، امیر آدمی، لینڈ کروزر، پراڈو، جناب سجے کھبے، میری بھی تھوڑی فرقی گھوم گئی، بڑی محبت ملی جناب، اکثر بڑے نام جاتے ہوئے وصیت کر گئے کہ سانو غسل جڑا نافع صاحب دین گیا۔ میں بھی نیا تھا، میں نے بھی چلے جانا۔ ایک بہت بڑا حضرت سیالکوٹ کا نام ہے، غسل دینے کے لیے گیا۔ اسی طرح سردیاں تھیں، بابا لیٹا ہے چارپائی پہ، اس کا بیٹا کھڑا تھا، تو بابے نے نا سویٹر پہن رکھا تھا، سویٹر بھی کوئی ماڑا سویٹر نہیں حضرت، برانڈ کا سویٹر، کئی ہزار اس کی قیمت ہوگی۔ تو میں نے بڑے بیٹے کو کہا، میں نے کہا گل بات سنو، جو تیرے ہاتھ میں یہ جو ایپل کا موبائل ہے نا جس کی قیمت اس وقت بھی 1.5 لاکھ سے اوپر ہے، یہ بابے کی کمائی کا ہے۔ یہ تو نے ہاتھ پہ راڈو باندھ رکھی ہے نا، یہ بابے کی کمائی کی ہے۔ جو تیرے پاس لینڈ کروزر ہے نا، یہ بابے کی کمائی کی ہے۔ اور یہ وہ بابا ہے کہ جس کو ولی ہونے کی تیرے لحاظ سے سند اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے، یہ جیسا بھی ہے تیرے لیے ولی ہے۔
ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਵੈਟਰ ਐਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਸਵੈਟਰ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਵੈਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਦਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ में बैठा हूँ हजरत। मुंडा कहता ना ना हजरत, मुर्दे ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ। मैं ਜ਼ਾਲਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ? ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੈ ਪਾਣੀ ਹੈ जिन्ना लई तू पाप। ये मियाँ साहब ने एवं नहीं लिखे हजरत, आपने बड़ा मुशादा किया था ज़माने का, जिन्ना लई तू पाप कमाए तेरे का। खैर हजरत कैंची मेरे हाथ में थी, मैंने स्वेटर काट दिया हजरत। नीचे वो बाबे के कपड़े आए, और वो भी बाबे ने कैम्ब्रिज के, मुझे ब्रांड याद है आज भी, कैम्ब्रिज के बाबे ने कपड़े पहने हुए थे, हॉफ वाइट कलर की शलवार कमीज थी बाबे की। मैंने दूसरे बेटे को कहा, उसी तरह मैंने कहा सारियाँ मुजाहिदीन बाबे की शलवार है कमीज मैं लाना रख ले यार, कदी कदी तबरक समझ के पाई ये मेरे वालद दी। उसने भी यही कह के इनकार किया। फिर जब गुस्ल देने की बारी आई, मैंने कहा बताता मैं हूँ गुस्ल कैसे देते हैं। ऐ ओ अब्बा जिहदे मोंढे ते बह के तुसी टुरना सिक्खिया सी, ऐ ओ अब्बा जिहदी उंगली फड़ के तुसी टुरना सिक्खिया सी, ऐ ओ अब्बा जिहड़ा कदी तुहानूं मरी खड़दा ही, कदी नारान खड़दा ही, कदी कागान खड़दा ही, कदी इंग्लैंड लैके गया, कदी सिडनी लैके गया। मैं दस रहा हूँ गुस्ल दो, तीनों बेटों ने गुस्ल देने से इनकार कर दिया। कुछ भी नहीं हजरत, ये इसी तरह है, इसी तरह है। अगर इससे प्यार करोगे और वहां बेवफाई करोगे तो इसी तरह है, इसी तरह। सारे खड़े हो गए, रह गए मौलवी साहब और बाबा जी, सारे लोग पैसे लैन खड़ोते, चार मलंग पे लंघन। फमन यामल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाह कहते हैं अगर किसी ने जर्रे बराबर भी खैर की ना, मैं ज़ाया नहीं करांगा, उन्होंने बदला दांगा। और क्योंकि वहां तो हजरत तोल होगा, फामा मन साकुलत मवाज़िनुहु फहुव फी ईशतिर रादिया, जिन्हें नेकियां वध गई हैं जिंदगी दिल पसंद होएगी। इसीलिए जो अल्लाह वाले हैं वो नेकियों की बड़ी कदर करते हैं, वो एक नेकी को भी ज़ाया नहीं होने देते। हो सकता है कल यही काम बना दे, और हम तो यहाँ हजरत ऐसे नेकियों को ज़ाया करते हैं कि अल अमान वल हफीज। हजरत बाबे होरी सन, तीन नाल मुरीद सन, वेख्या जनाजगा च लोग खलोते ने, जाना ही है ना किते 5 मिनट लेट हो जाएंगे, फ्री दी नेकी है, आओ चलिए। आकर क्या देखते हैं, बाबा जी और कले मौलवी साहब, दुनिया जनाब खड़ी है उधर। वो बाबे मौलवी होरां नूं पूछन लगे, मौलवी जी हुक्म ते है वे कि जनाजे का मामला है तो छेती करो, जनाजा क्यों नहीं पढ़न दे? मौलवी साहब कहने लगे, हजरत बाबा जी जाते हुए वसीयत करके गए हैं कि जो लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आए और आकर भी ना पढ़े, मेरे पैसे उनमें तकसीम कर दिए जाएं। ये सारे वो बदबख्त खड़े हैं कि जिनको नेकियों की जरूरत नहीं है, ये कहते हैं हमने पैसे लेने हैं। अब आप बताएं आपका क्या मामला? फूको पैसे हैं, जो मेरे मुकद्दर में है। बाबा जी कह रहे हैं जो मेरे मुकद्दर में है कौन रोक सकता है? मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला बड़ी खूबसूरत बात लिखी और मैंने बेतहाशा बार मुशादा किया इसका। आप फरमाते हैं अंधेर गुबार बवर्ची खाना सह मना विच पकदा, बाज मुकदरू कख नहीं लभदा, देगी रवे तरकदा।